شروع کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وردہ خالد اور اس وقت ٹیم زمین جو ہے وہ لائیو ہے گرین پام گالا سے، جس کو منعقد کیا ہے رفیع گروپ نے، اور ہم موجود ہیں رائل پام میں. بس ابھی ہی کچھ دیر میں یہاں پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے، جس میں مسٹر امتیاز رفیع صاحب جو کہ چیئرمین ہیں رفیع گروپ کے اینڈ جناح رفیع فاؤنڈیشن کے، اس کے علاوہ شاذل امتیاز رفیع صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، اور شہریار رفیع صاحب جو کہ CEO ہیں رفیع گروپ کے، وہ مخاطب ہوں گے میڈیا سے اور بتائیں گے گرین پام ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں، اس کے علاوہ سیپیک کے بارے میں، گوادر اور گوادر سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیولپمنٹ اپڈیٹ ہے اس کے حوالے سے وہ بات کریں گے. تو شروع ہونے والی ہے میڈیا کانفرنس اور ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد بہت زبردست جو ہے وہ ایونٹ ہوگا جس میں لکی ڈرا اور مختلف جو ہیں وہ تقریبات ہوں گی. وہ اس میں پاکستان اگر آپ نقشہ دیکھیں تو بالکل جزل پزل کی طرح فٹ ہوتا ہے چائنا کے لیے انڈین اوشن میں آنے کے لیے، اور چائنا کے ساتھ سینٹرل ایشیا کے باقی جو ملک ہیں آذربائیجان اور ازبکستان، کرغزستان، یہ سب انڈین اوشن کے لیے ان کو گوادر کے تھرو آنا پڑے گا یا گوادر میں آنا پڑے گا. ایون رشیا، جب رشیا نے افغانستان پہ اٹیک کیا تھا تو اس نے افغانستان سے کچھ نہیں لینا تھا، اس نے بیسکلی گوادر پہنچنا تھا فار دی وارم واٹرز، اور پھر ہم اور امریکہ مل کے 10 سال جنگ لڑتے رہے رشیا کے ساتھ، اور پھر سوویت یونین کلیپس کیا تو ہماری جان چھوٹی ان سے. اس کے 10 سال بعد اس کے بعد 10 سال ٹیررزم پاکستان میں ہوتی رہی، بم بلاسٹ ہوتے رہے لاہور میں بھی اور پورے پاکستان میں، اور پاکستانی فوج نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم ختم ہو گئی ہے، بالکل ایلیمینیٹ ہو گئی ہے میرے حساب سے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. پاکستان بڑے بڑے مشکل وقت سے گزرا ہے اور اللہ پاک نے اس کو نکالا ہے مشکلاتوں میں سے. ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے پاکستان کی، وہ ون آف دی ورلڈز موسٹ امپورٹنٹ لوکیشنز ہیں، بیکاز پہلے وہ سوویت یونین جو سپر پاور تھی، اس وقت ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے سوویت یونین کے خلاف، اور انڈیا سوویت یونین کے ساتھ اس کی الائنسز تھی. اس کے بعد یہ 20-25-30 سال میں جب چائنا رائز کر گیا، اور چائنا کی جو رائز تھی ایکچولی وہ تھی چائنا کی گورنمنٹ اور پولیٹیشنز کو سمجھ نہیں آ سکی. وہ رائز تھی کہ ان کا امریکہ کا سسٹم جو ہے کارپوریٹ کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے. سامان سستا بنانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری مینوفیکچرنگ چائنا لے گئے، اور چائنا سے سستا مال بنا کے تو امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کو امپورٹ کرتے رہے. ان دا مین ٹائم اس چیز کو کوئی 30 سال لگے کہ چائنا کی اکانومی امریکہ کے برابر یا امریکہ سے آگے نکل رہی ہے. سو اب جا کے امریکن پولیٹیشنز نے ریلائز کیا کہ ہم نے سستا سامان بنانے کے لیے ایک تگڑا ملک اپنے خلاف کھڑا کر لیا، جو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا امریکہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس نے اپنے 4 سال پریزیڈنسی میں دنیا کو اوپر نیچے کر دیا، بیکاز he was the most powerful man on earth، اور بہت پاورفل ملک کو لیڈ کر رہا تھا، اور وہ بہت ہی اگریسو تھا اور نان پولیٹیکل لیڈر تھا. اب وقت آ گیا کہ جب چائنا ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور چائنا کی ایکسپینشن جو ہے وہ بنتی گوادر کی تھرو ہے، بیکاز ساؤتھ چائنا سی میں بے پناہ ملک ہیں جو امریکہ کے الائز ہیں، لائک فلپین ہو گیا، برنائی ہو گیا، جیپنیز آئی لینڈز ہو گئے، آسٹریلیا کے آئی لینڈز ہو گئے، جس پہ جھگڑا ہے. اور یہ ساؤتھ چائنا سی میں ایک تو گیس اینڈ آئل بے پناہ معلوم ہوا ہے کہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہر ملک کی جو لینڈ ہوتی ہے زمین سے غالباً 100 کلومیٹر دور تک
جو پانی واٹر ہوتا ہے اس کی حد میں ہوتا ہے اور اس کے بعد انٹرنیشنل واٹرز میں چلے جاتی ہے بات. تو چائنا اپنے لاسٹ آئلینڈس کو گین کرنا چاہتا ہے. جو بھی ملک پاورفل ہوتا ہے تو پھر اپنی جو کھوئی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کرتا ہے. تو چائنا یہ کر رہا ہے. پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ چائنا کو ہماری ضرورت اتنی ہے جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمیں چائنا کی ضرورت ہے پیسے کی بھی اور انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. اور چائنا کو ضرورت ہماری ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ جس میں 125 ملک اور سی پیک اور اس کی چائنا کی نیوی ان گوادر، اور اگر خدا نخواستہ کل کو امریکہ اور چائنا میں کچھ بھی ٹسل ہوتی ہے پاور کی تو چائنا کو فکر ہے کہ وہ مجھے ساؤتھ چائنا سی میں لینڈ سی میں بلاک کر دے گا، بیکاز وہ بہت نیرو لینز ہیں جہاں سے اس کی شپس جاتی ہیں. اور پھر اس کے عوض چائنا امریکہ کو جتنا مڈل ایسٹ سے آئل جا رہا ہوگا یا جانے کا پروگرام ہوگا اس کو وہ روک سکے گا. سو یہ پولیٹیکل ٹسل ہے. ہم اس پروجیکٹ کو اکنامکلی بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے پولیٹیکلی دیکھتے ہیں، بیکاز قوموں کا پولیٹیکل آبجیکٹو اکنامک آبجیکٹو سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور سیریس ہوتا ہے. تو اس وقت امریکہ اور چائنا کا پولیٹیکل ٹسل چل رہی ہے اور چائنا کے ساتھ رشیا بھی ہے. سو ہم نے اس نظر سے دیکھنا ہے اور اس وجہ سے ہمیں وہ فائدہ دے رہا ہے. اس نے کوئی اپنا 2016 میں اس نے 62 بلین پرومس کیا تھا سی پیک پہ، جس میں 25 بلین ڈالرز آلریڈی لگ چکا ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے یہ بجلی آ رہی ہے. ریلوے لائن ML1 شروع ہو گئی ہے. بے پناہ انفراسٹرکچر سڑکوں کا پلوں کا ہو گیا. یہ لاہور میں میٹرو اورنج لائن جو ہے وہ بھی سی پیک کی ہے، اور گوادر پورٹ وہ سی پیک کا گوادر نے ہمیں گرانٹ دیا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا پورٹ ہے جو شروع ہو گیا ہے اور 2 سال تک ختم ہوگا. تو گوادر اس طرح ہے جس طرح دبئی آج سے 25-30 سال پہلے تھا کہ شروع ہو رہا تھا، اور آئل کنٹریز جن میں بہت بے پناہ پیسہ تھا وہ آئل کمپنیز کو کوئی جگہ چاہیے تھی جہاں پہ وہ ریزورٹ کر سکے، بزنس کر سکیں اور لبریشن تھوڑی سی لبرٹی ہو. تو وہ دبئی نے ان کو آفر کیا، اور آپ دیکھ لیں ریگستان سے میرے خیال ہے 25-30 سال میں دبئی دنیا کے نقشے پہ آ گیا ایز ون آف دی ویری وائبل اکنامک کنٹریز آف دی ورلڈ. تو اس طرح ہی پاکستان اور گوادر کو چائنا ایک ایگزامپلری بنانا چاہتا ہے 125 ملکوں کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ اکنامکلی انوالو ہوں گے تو ہم ان کی پاورٹی اور غربت کروڑوں میں کم کریں گے. تو پچھلے 20-25 سال میں چائنا نے 80 کروڑ بندے کو غربت سے نکالا ہے، اور یہ ان کا فارمولہ ہے. پاکستان کی ایگریکلچر پہ ان کا بڑا فوکس ہے کہ ایگریکلچر جو پر ایکر ییلڈ ہے وہ ڈبل ہوگی 2 سالوں کے اندر. پھر پاکستان کی سسٹمز میں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے. پاکستان کی انڈسٹری فری زونز انہوں نے 5-7 ایئر مارک کیے ہیں جہاں پہ وہ فری زونز لانا چاہتے ہیں وہ، اور مینوفیکچرنگ لانا چاہتے ہیں. گوادر ٹیکس فری، کافی حد تک ٹیکس فری کیا جا رہا ہے، اور اس گورنمنٹ کا پورا فوکس ہے گوادر کے اوپر. اب گوادر کو جو پچھلے 4 سال سے پرابلم ہوئی، پاکستان کو بلکہ پرابلم ہوئی، وہ بے پناہ سیریس پرابلمز ہیں.
یہ آج گوادر 4 سال میں بہت آگے ہوتا. بٹ پرابلمس کیا ہوئی کہ نمبر 1 پرابلم یہ ہوئی کہ نواز شریف واز دی پرائم منسٹر, تو پناما پیپرز نکل آئے. پناما پیپرز جب نکلے تو اس وقت عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا کر دیا, اور دھرنے کے ساتھ 3-4 مہینے نواز شریف کی گورنمنٹ انسٹیبل ہوئی اور بزنسز رک گئے. پراپرٹیز ایون لاہور کی DHA کی بھی 3-4 سال رکی رہی. پراپرٹیز میں انویسٹمنٹس نہیں ہوئی اس وقت. اور پھر اس کے بعد ٹیررزم, جیسا میں نے کہا 5 سال ٹیررزم, 10 سال ٹیررزم کے ساتھ لڑتے رہے ہم. پھر اپنا یہ 1 سال پورا کووڈ آ گیا, کرونا. اس کرونا میں پوری دنیا کا اکانومی الٹ گئی ہے, اور بہت بیٹھے بٹھائے غریب ہو گئے ہیں, اور بینک کرپٹ ہو گئی کمپنیز. اس میں پھر اللہ کا فضل رہا پاکستان پہ کہ پاکستان کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے, تو پاکستان پہ افیکٹ کم آیا. کرونا کی ڈیتھس بھی پاکستان میں کم ہیں, 2 میرے خیال کے مطابق کم رپورٹ ہو رہی ہیں, بٹ پھر بھی کم ہے. امریکہ میں 3,500-4 ہزار بندہ روز کا کرونا کے ہاتھ فوت ہو رہا ہے. پاکستان میں کچھ چند 100 ہوتے ہیں روز کے. مگر یہ کرونا کا ٹائم بھی جو ہے, یہ ویکسین آ گئی ہے, باقی آ رہی ہے, اور میری انفارمیشن کے مطابق مارچ تک پاکستان میں وائرس جو ہے, ویکسین جو ہے وہ انشاءاللہ سب کو لگ جائے گی, اور اللہ تعالی ہمیں یہ کرونا سے ہماری جان چھڑائے گا. جس طرح کرونا سے جان چھٹے گی, 4 سال میں ڈالر 100 روپے کا 160 کا ہو گیا. مہنگائی انتہا کی ہوئی ہے پچھلے 4 سال میں. گاڑیاں جو 20-25 لاکھ کی تھی وہ 50 لاکھ کی ہو گئی ڈالر کی وجہ سے. اور ہر چیز بہت مہنگی ہوئی ہے, اور حقیقت ہے مہنگی ہوئی ہے. لینڈ نہیں مہنگی ہوئی پچھلے 4 سال سے, اس کی اب باری ہے مہنگے ہونے پہ. تو جو چیز ریل اسٹیٹ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ریل اسٹیٹ کھڑی ہو اور اپریشیٹ نہ ہو رہی ہو, وہ ٹائم ہوتا ہے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا. جب ریل اسٹیٹ چل جائے تو بھیڑ چال چل جاتی ہے, تو وہ اتنی پرائسز اوپر چلے جاتی ہیں کہ ایک سٹیج پہ جا کے 1-2 سال کے اندر ہی وہ انوائبل ہو جاتی ہیں, اور پھر پرائسز گرتی ہیں, اور اس کو نقصان کہتا ہے بندہ. سو گوادر از اے لانگ ٹرم پروجیکٹ, جس میں آپ یہ سوچیں کہ 0 سے شروع ہوا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے, اور بے پناہ ڈیولپمنٹ گوادر شہر کے اندر ہو رہی ہے. اور گورنمنٹ جو ہے, جنرل باجوہ, آصف باجوہ جو کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے, وہ CPEC کو ہیڈ کر رہے ہیں. ویری کمپیٹنٹ مین, وہ ہیڈ کر رہے ہیں. دوسری طرف سے چائنیز رانگ نانگ ایمبیسڈر آئے ہیں پاکستان میں, جو پولیٹیکل فرسٹ 70 سال میں پہلا پولیٹیکل بندہ چائنا نے بھیجا ہے, ادروائز وہ اپنی فارن سروس کے لوگ بھیجتے تھے. اور رانگ نانگ جو پریزیڈنٹ شی پن کے ساتھ رہے ہیں موسٹ آف دا ٹائم, ان کو اسسٹ کرتے رہے ہیں, ان کے ریلائبل پارٹنر ہیں, ایسوسیٹ ہیں, اور وہ فرنٹ فٹ پہ پاکستان میں CPEC کو لے کر جا رہے ہیں. 2 یا 4 دن ہوئے, انہوں نے بڑا زبردست آرٹیکل لکھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیسے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہماری مقدر جاگی ہے کہ چائنا کو اس قدر ضرورت پڑی ہے پاکستان کی کہ وہ ہر قیمت پہ CPEC کو, 1 بیلٹ 1 روڈ کو اور پاکستان کو اسٹیبلائز اکنامکلی کر رہا ہے. اور پھر آگی ٹیکنالوجی, یہ جو موبائل فونز آ گئے, اس نے بھی زندگی سب کی آسان بھی کر دی, ایک دوسرے سے رابطہ بھی کر دیا, مارکیٹس کو ایکسیس بھی دے دی, اور چیزیں بہت جلدی سے پاکستان میں چینج ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں.
آج کا پاکستان بہت فرق ہے کل کے پاکستان سے، بہت فرق ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان کو پرانی نظر سے دیکھتے ہیں، جس نظر میں ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے۔ جب امریکہ کو ہماری ضرورت ہوتی تھی ہمیں بے پناہ ایڈ دیتا تھا اور گرانٹس دیتا تھا، جب ضرورت نہیں ہوتی تھی جس طرح 90 میں رشیا ٹوٹا 89 میں تو وہ افغانستان چھوڑ کے چلے گیا، ہمارے لیے عذاب بنا گیا اور ہمارے پہ پریسلر امینڈمنٹ بھی لگا دی کہ ہم اپنا نیوکلیر نہ بنا سکیں اور ہمارے ساتھ سختی کرتا رہا۔ وہ پاکستان نہیں ہے کہ امریکہ کی رحم و کرم پہ۔ اب پاکستان ہے چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ، چائنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے رحم و کرم پہ بھی نہیں ہے، بیکاز اس کی ضرورت اتنی ہی ہے بلکہ زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس نے ورلڈ پاور بننا ہے تو پاکستان کو اسٹیبل کرے گا، انڈیا کے مقابلے میں کھڑا کرے گا، اور پھر باقی ون بیلٹ ون روڈ کے 125-35 ملک ہیں جنہوں نے سائن کیا ہے، ان کے لیے دوبارہ اگزامپل بنائے گا کہ جو ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں گے ہم ان کو غربت سے نکالیں گے۔ تو چائنا کا ایک ہی سلوگن ہے کہ ہم نے 70 کروڑ بندہ اپنا غربت سے نکالا ہے، ہم آپ کو بھی غربت سے نکالیں گے، اور ہماری چیزوں کو وہ امپورٹ کریں گے، اور جو یہاں مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں ہم مینوفیکچر کریں گے، اور جو وہ اپنی انڈسٹری لا سکتے ہیں وہ بھی لائیں گے۔ سو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ پاکستان از گوئنگ فارورڈ ود اے برائٹ فیوچر۔ جہاں تک گرین پام کی بات ہے ہمارے پروجیکٹ کی، یہ گوادر کا لارجسٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور بہت سوچ سمجھ کے ہم نے بنایا، اور یہ جو نیا ماسٹر پلان آیا گوادر کا چائنا سے 1 سال ہوا ہے اس کے مطابق سینکشن ہے، اور ہم نے 2016 میں اناؤنس کیا تھا، پر یہ 3-4 سال برے آئے پاکستان پہ۔ اب وقت اچھا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ سستی قسطیں ہیں، کم قسطیں ہیں، اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ پورٹ اور سٹی بن رہی ہے، وہاں پہ اس نے اوپر ہی جانا ہے، اور گوادر میں شپس آنے لگ پڑی ہیں افغانستان کے ٹریڈ کے لیے، کارگو آنے لگ پڑا ہے، ہوٹلز بن رہے ہیں وہاں پہ، ریزورٹ ایریاز بن رہے ہیں، مرین ڈرائیو بہت ہی خوبصورت ابو دھابی کے لیول کی بنی ہے اور بن چکی ہے، اور میں یہ کہوں گا سب کو کہ پاکستان میں فیتھ رکھیں، لاجیکلی وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے، اگر چائنا کی یہ ریکوائرمنٹ نہ ہوتی سی پیک تو یقین کریں آج پاکستان اتنی مشکل پہ ہوتا، اتنی مشکل میں ہوتا انڈیا اور امریکہ کی پارٹنرشپ میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آنی تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، مگر وہ وقت گزر گیا۔ وی ہیو اسٹرانگ پارٹنرز، ٹرکی بھی ہمارا پارٹنر ہے، ایران بھی پارٹنر ہے، سو وی آر پاکستان انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے۔ تھینک یو سر، گرین پام کے حوالے سے تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہاں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور یہاں پر اگر کوئی ایک پلاٹ خریدتا ہے یا گھر خریدتا ہے اس کو کتنے اقساط دینی پڑیں گی اور کتنے میں اس کو ملے گا، یہ تھوڑا سا اس کو دیکھیں۔ گرین ایکر جو ہے یہ ہاؤسنگ گرین پام ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس میں جس طرح آپ دیکھ لیں ڈی ایچ اے ہے جہاں بیریا ٹاؤن ہے، ہاؤسنگ پروجیکٹ، اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ہر چیز ہے، اسکول بھی ہیں، ہاسپٹلس بھی ہیں، پلے فیلڈس بھی ہیں، اور کلبس بھی ہیں، جمز بھی ہیں، ہر چیز ہے اچھا، اور ہم انشاءاللہ کوئی 3-4 مہینے کے بعد وہاں پہ گھروں کی کنسٹرکشن بھی شروع کر رہے ہیں، بیکاز جو لوگ نئے جا رہے ہیں گوادر میں، تو گوادر میں اویلیبلٹی آف ریزیڈنس بہت کم ہو گئی ہے، تو ہم وہ بھی شروع کرنے لگے ہیں۔
अच्छा, अब इसकी किश्तें कितनी हैं, प्लॉट का साइज़ वेरी करता है, ये चीज़ें वेरी करती हैं, टाइम वेरी करता है। आज की प्राइस कुछ और है, जो गुज़रा साल उसकी प्राइस कुछ और थी, आने वाले साल कुछ और होगी। ये जो है, ये आप राब्ता हमारे सेल्स वाले के साथ करें, वो आपको बेहतर डिटेल्स दे देगा इन्वेस्टमेंट पर्पस पे। मैं वन पॉइंट कहूँगा कि जो शहर, जो जगह ज़ीरो से चल रही है, तो एक कॉमन सेंस है कि प्राइसेस वहाँ ही बढ़नी है। जो जगह बढ़ चुकी हुई है, कॉमन सेंस है वहाँ प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, सिंपल है। और इसका मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको। इस्लामाबाद 1960 में बना, जब अयूब खान ने शुरू किया, और वहाँ पे ज़मीन कौड़ियों बहा थी। लाहौर 1800 साल पुराना है, 1800 साल पुराना है। ये एक बहुत अच्छा शहर था, और जितने लोग दिल्ली जाते थे लाहौर से जाते थे, और 1800 साल पुराना है। आज 1960 में शुरू हुआ, आज 2020 में इस्लामाबाद की कीमतें लाहौर से डबल हो गई हुई। तो आप ये देखें, ये 1800 साल पुराना है, वो 50 साल पुराना है, तो डबल होगी। वाई? बिकॉज वो कैपिटल ऑफ द कंट्री बना। इस तरह ही आप आगे चलें तो 1942 में 42 में एक कंसेंसस हुए थे पॉपुलेशन के, तो उसमें लाहौर की पॉपुलेशन थी 6.25 लाख 42 में। कराची की थी 3.5 लाख, वो ग्वादर की तरह फिशरमैन पोर्ट था, 3.5 लाख। जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो बॉम्बे था सी पोर्ट जो सामान लेकर आता था, तो बॉम्बे की जगह पे जब कराची बना सी पोर्ट पाकिस्तान का, तो 73 सालों में आज कराची की पॉपुलेशन है 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़। पाकिस्तान लाहौर की है 1.25 करोड़, तो वो डबल पॉपुलेशन होगी, प्राइसेस डबल हो गई। क्या वजह हुई कि वो भी, कराची भी स्ट्रेटेजिक पोर्ट था, इसके लिए बड़ा। सो लाहौर की इन्वेस्टमेंट्स ठीक है, अच्छी हैं, 10 रुपये 20 रुपये बनते हैं, बट जो ग्वादर में बनेंगे वो लाहौर में नहीं बन सकते। सर इसका यानी कि हम सिंपल ये इसका मैसेज ये ले सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो ग्वादर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ये जो कल इसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन नजर आए। मतलब उसके लिए ग्वादर पैराडाइज फॉर इन्वेस्टमेंट होगी, बिल्कुल जिस तरह आप एग्जांपल ले लें 30 इयर्स बैक आपने दुबई में या अबू धाबी में ज़मीन ली होती तो 30 साल में कहाँ पहुँच गई वो, लाहौर में तो नहीं पहुँची, ना पहुँचेगी। सो इन्वेस्टमेंट के लिए दिस द बेस्ट प्रोजेक्ट। और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी के पास भी करते हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी की, उस ग्रुप की क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि इसमें क्रेडिबिलिटी है नहीं है। आज का ज़माना डिजिटल के साथ ये हुआ है कि नया ग्रुप आता है, वो बेपनाह खूबसूरत डिस्प्ले करता है, बेपनाह कह लें अट्रैक्टिव पैकेजेस देता है, बट उसकी अगर आप रेपुटेशन पूछें तो उसको साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुए शुरू हुए। सो दैट इज़ नॉट क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी होती है 10, 20, 30 साल के बाद। रफ़ी ग्रुप 42 साल से मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, और 100% हमने अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ बिल्कुल महफूज है। और ये इम्पॉर्टेंट होती है कि आप किसके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सो क्रेडिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जैसे भी बताइए कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, बिकॉज एक पोर्शन तो इंडियन इकॉनमी में पाकिस्तान में और नॉर्दर्न एरिया से होकर हम जाते हैं चाइना में, तो अगर ये डिस्प्यूट सेटल नहीं होता, डू यू थिंक दैट इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन दिस इम्पैक्ट? नो, इट विल नॉट। एग्जाम्पल इज़, आपने अभी देखा चाइना ने इंडिया को फेंटा लगाया, यस, और वो विड्रॉल शुरू हो गया उसी जगह पे फेंटा लगाया, यस, क्योंकि इंडिया क्लेम करता था
इंडिया ने पहले क्लेम किया सी पैक यहाँ से गुजर नहीं सकता, ये आज से 2 साल 3 साल पहले तो गुजर नहीं सकता, वो रोक रहा था। चाइना और हम रुक नहीं रहे थे। और फिर आपके सामने मेरा 6 महीने साल हुआ है कि उसने विदाउट आर्म्स फौजी लड़े हैं, उन्होंने उनके बंदे मारे। सो दैट्स अ प्रूफ कि ये कश्मीर का और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है, जो रूट है, ये हमें और चाइना को एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि इंडिया इसको रोके या इधर को आए, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इट विल बी अ बिग वॉर इफ़ दैट हैपन्स, एंड हमें फिर कम डरना चाहिए बिकॉज चाइना का स्टेक साथ है। हमारा अकेला होता आई वुड हैव नॉट सेड दिस, बिकॉज मैं अपनी ताकत चाइना की ताकत को देख कर कर रहा हूँ और उनका इंटरेस्ट हमारे में कितना है और क्यों है, मैंने ये एक्सप्लेन किया कि उनका इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमारे से शुरू होता है। सो आई थिंक वी शुड नॉट वरी। ग्वादर पिछले 2-4 साल इन हालातों से, मैंने जो बताया पाकिस्तान में था, उसमें अच्छा ग्वादर में काम नहीं रुका, ग्वादर में चाइनीज़ और पाकिस्तानी काम करते रहे, वहाँ नहीं रुका, मगर लोगों का इंटरेस्ट जो था ना रियल एस्टेट में, वो ऑल ओवर द कंट्री कम हुआ और आज तो पूरी दुनिया का रियल एस्टेट तो नीचे गिर गया हुआ है। हमारा वो आपको मिल जाएगा वीडियोस वगैरह पे, फुल फ्लेज कंस्ट्रक्शन हो रही है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और एयरपोर्ट भी फुल फ्लेज कंस्ट्रक्शन हो रही है। और 2 साल में लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 साल में चाइनीज़ ने हैंड ओवर करना है, और ये ग्रांट है 23। सो आप जस्ट सोचें कि जब बड़ा एयरपोर्ट आ गया, शिप्स लग रही हैं, तो आपको और हमें समझ ही नहीं आनी, यहाँ पे किसी ने बैठना ही नहीं, कितने चले हैं, मैं ग्वादर चले, की करें चले हैं, मैं ग्वादर चले, जिस तरह दुबई चलो, दैट इज़ व्हाट इट इज़। और हार्ड टू बिलीव है, मगर फैक्ट ये है, अगर चाइना का इंटरेस्ट ना होता तो इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो चाइना हैज़ टू कम अप अगेंस्ट अमेरिका एंड हैव इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, और यहाँ से शुरू होता है और रास्ता है ही नहीं। कुछ और पूछना? थैंक यू। स्टेट जरा फोटो में थैंक ये थे जी इम्तियाज़ रफ़ी साहब और चेयरमैन रफ़ी ग्रुप, इन्होंने बात की अभी मीडिया से। और अब थोड़ी ही देर में जो है वो यहाँ पे लकी ड्रॉ होगा, और उसके अलावा काफ़ी सारी फेस्टिविटीज़ हैं जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराई हुई हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग अस। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बोल रहा हूँ, उसके आगे दौड़ के जाएगा।